بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ ملک کی تازہ ترین صورتحال، خبروں اور تبصرے کے ساتھ ولاگ لیے مظفر باشرادی حاضر خدمت ہے۔ دنیا ایک ہولناک عالمی جنگ کے دہانے پر ہے۔ عالم اسلام ایک شدید ہیجانی کیفیت اور فلسطین لبنان ظلم و بربریت کا شکار تباہ شدہ انفراسٹرکچر کے ساتھ 50,000 بے گناہ جانیں گنوا بیٹھے ہیں۔ اسرائیل پورے یورپ اور امریکہ کی پشت پناہی کے ساتھ عفریت بن کر کلمہ گو مسلمانوں پر عذاب کی شکل میں مسلط ہو چکا ہے۔ امریکہ کی CIA اور اسرائیل کی خفیہ موساد تنظیموں پر اربوں روپے کا بجٹ لگا کر مسلمانوں کے دفاعی نظام کو سبوتاش کر کے اعلیٰ حکومتی حلقوں میں رسائی حاصل کر لی گئی ہے۔ کچھ عرصہ پیشتر ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر حادثہ میں پراسرار شہادت، ایرانی سیکورٹی حصار میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کی راکٹ حملے میں شہادت، حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ کی زیر زمین محفوظ بینکر ہیڈ کوارٹر میں شہادت جیسے افسوسناک واقعات نے صہیونی طاقتوں کے نیٹ ورک کو عیاں کر دیا ہے۔ ایران کے سابق صدر محمود احمدی نژاد نے کچھ عرصہ قبل CNN کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے قومی سلامتی اور اسرائیل کی نقل و حرکت کی مانیٹرنگ کے لیے ایک انٹیلیجنس یونٹ بنایا تھا، مگر بعد ازاں سنسنی خیز انکشاف ہوا کہ ہمارے یونٹ کا سربراہ خود اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کا ایجنٹ ہے۔ لازمی امر ہے کہ ان طاقتوروں کے ایجنٹ ہمارے ملک میں بھی مصروف عمل ہوں گے، مگر ہماری اعلیٰ تربیت یافتہ پاک فوج اور قومی سلامتی کے ذمہ دار عظیم ادارے ISI کی موجودگی میں اپنے ناپاک عزائم کی تکمیل نہیں کر سکتے، مگر وہ اپنے منظور نظر قومی لیڈروں کی مختلف معاملات میں سہولت کاری کرنے کو کوشاں رہتے ہیں۔ ناظرین کرام، بطور ایک سیاسی جماعت PTI کی عوام میں مقبولیت کی نفی نہیں کی جا سکتی، مگر ان کے قائد کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ بس مجھے اقتدار میں لایا جائے۔ اس کے لیے وہ ملک کی سیاسی معاشی بقا کو داؤ پر لگانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ حب وطن قومی اداروں کو حسب تنقید بنا کر توہین آمیز القابات سے نوازنا، اڈیالہ جیل میں VIP سہولیات کے ساتھ قید PTI قائد کا وتیرہ بن چکا ہے۔ بیرونی طاقتوں کی پاکستان دشمنی اور سہولت کاری کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ PTI قائد کے حق میں انٹرنیشنل جریدوں میں 140 عدد کالم اور خصوصی رپورٹیں شائع کی گئیں۔ چین کے صدر CPEC منصوبے پر اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کے سلسلے میں دستخط کرنے پاکستان آ رہے تھے تو ان کی آمد کو سبوتاش کرتے ہوئے وطن دشمنی میں D چوک اسلام آباد میں ایک طویل دھرنا دیا گیا، جس پر ان کا دورہ ملتوی ہو گیا۔ ناظرین کرام، ملک کی معیشت بہتری کی طرف گامزن ہوئی ہے۔ عرب ممالک تعاون اور IMF نے قرضہ منظور کیا ہے۔ سٹاک ایکسچینج اور GDP گروتھ کی شرح بہتر ہوئی ہے، جس کا اظہار عالمی مالیاتی اداروں نے اپنی رپورٹس میں کیا ہے۔ اور اسی سلسلے میں 15-16 اکتوبر کو اسلام آباد میں SCO شنگھائی تعاون تنظیم کے ممالک کا سربراہی اجلاس منعقد ہو رہا ہے، جس پر پاکستان کی سلامتی اور مفاد کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے PTI قائد کے مابر KPK کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے تمام تر صوبائی سرکاری وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے مسلح افغانی جتھوں سمیت اسلام آباد پر یلغار کر دی ہے، جس کا مقصد پاکستان میں سمٹ کانفرنس کے انعقاد کو سبوتاش کرنا ہے۔ وفاق پر حالیہ مسلح حملے نے بڑے شہروں کے ساتھ خصوصاً اسلام آباد کے شہریوں کی زندگیاں اجیرن کر دی ہیں۔ کاروباری تعلیمی ادارے بند، ہسپتالوں میں ایمرجنسی کی رسائی ناممکن، ذرائع عام پر جام اور روزانہ حکومت کو اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ امن و امان کی بحالی کے لیے اخراجات علیحدہ ہیں، جن کا تمام تر بوجھ سرکاری خزانے پر پڑ رہا ہے۔ ریاست نے تو اپنی لٹ کو قائم کرنا ہے۔ ضلعی انتظامیہ نے
रेंजर्स और पाक फौज को अमनो अमा और सरकारी इमलाक रेड जोन की हिफाजत के लिए तलब कर लिया है, जिन्होंने इस्लामाबाद का कंट्रोल संभाल लिया है। अली अमीन खां गंडापुर का काफिला इस्लामाबाद में दाखिल होने की सरतोड़ कोशिश में है। 100 के करीब पुलिस एहलकार शदीद जख्मी है। हमलावर पत्थरों, गुलेलों में नुकीले शीशों के टुकड़ों से इंतजामिया पर हमलावर हैं। शर्त पसंदों ने पेट्रोल कैनों से दरख्तों को आग लगाने का अमल शुरू कर रखा है। बाद इतलात के मुताबिक अली अमीन गंडापुर जो के पीके हाउस में पुरस्कार तौर पर पहुंचे थे, उनको हिरासत में ले लिया गया है। कानून नाफिज करने वाले अदारों ने सैकड़ों बलवाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें 200 के करीब मुसल्ला अफगानी शामिल हैं, जो कि उर्दू भी नहीं बोल सकते। उनसे तहकीकात जारी हैं। रियासत में बहुत ताकत होती है। पाक फौज के अधीन सिपाह सलार जनरल आसिम मुनीर ने जहां मुल्की मईशत को तरक्की की पटरी पर गामजद करने में अहम तरीन किरदार अदा किया है, वहाँ उनको और हुकूमत पाकिस्तान को मुसल्लह जत्थों के साथ इंतहाई सख्ती के साथ निपटना चाहिए। किसी सूबे की हुकूमत को मुल्की कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए वफाक पर आए रोज चढ़ाई करना, मुल्क में अदम इस्तेकाम पैदा करना, गिराओ जलाओ मारो मर जाओ की रवश को सख्ती के साथ कुचलना होगा। वतन की मोहब्बत से सरशार दर्द दिल रखने वाले पाकिस्तानी इस सूरत हाल पर शदीद गमगीन और सरापा एहतजाज हैं। फिर तो मुस्तकबिल में भी ये रवायत कायम हो जाएगी कि इक़्तिदार की महरूमी पर कोई भी सियासी जमात मुसल्लह जत्थों के साथ वफाक पर चढ़ दौड़ेगी कि इक़्तिदार हमारे हवाले कर दो। सियासतदानों को अपनी जंग पार्लियामेंट में लड़नी चाहिए या हस्बे जरूरत मखसूस करदा मुकामात पर पुरअमन जलसों का इनेकाद करना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान और कौमी सलामती के मुहिब्बे वतन अदारों को इस बारे सख्त तरीन इक़दाम करने होंगे और एजिटेशन घेराव जलाओ की इस मौजूदा सूरत हाल को सख्ती के साथ कुचलना होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।